تو میرے بھائی بہنوں، اللہ کے واسطے میری فریاد سنو، تمہارے گھروں کی خوبصورتی میرے نبی کی غلامی میں ہے۔ یہ ڈبل جابیں چھوڑو، یہ بڑے بڑے گھروں کی دوڑ چھوڑو، بڑی بڑی گاڑیوں کی دوڑ چھوڑو، اپنے گھروں کو بچاؤ اللہ کے واسطے، چونکہ یہاں کی نسل خطرے میں ہے۔ پاکستان میں کوئی برے سے برا بچہ بھی ہوگا تو ایتھیسٹ نہیں بنے گا، اسلام نہیں چھوڑے گا، یہاں اسلام چھوڑ دیتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے گھر کی بتا رہا تھا، ایک بچہ مجھے ملنے آیا، کہنے لگا جی میں نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا ہے ایف ایس سی میں، اور کنگ جو ٹاپ کرتے ہیں وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں جاتے ہیں۔ تو 2 دفعہ میں خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں، پلز کھائیں، گولیاں، لیکن وہ زندگی تھی، بچ گیا۔ میں نے کہا بیٹا تو چھوٹا سا ہے، تو نے یہ خودکشی کی کیوں یہ تو نے قدم اٹھایا؟ کہا جی میرے امی اور ابو اتنا لڑتے ہیں کہ ڈسہارٹڈ ہو کر میں 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا۔ ماں اور باپ کی لڑائی نے اتنے بریلینٹ قابل بچے کو مرنے پر مجبور کر دیا۔ کوئی بھوک نہیں تھی، سوکھے تھے، اچھے خوشحال گھرانہ تھا، لیکن خامد بھی بد زبان، بیوی بھی بد زبان، تو بچے خودکشی پہ آ گئے۔ بھائیو، اگر آپ اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، سب دیکھو، اس زبان پر قابو پالو۔ یہ زبان خوبصورت ہو گئی، دل جڑ جائیں۔ بے کئی بیمہ فتوے نہ ٹھوک دے ہو۔ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، 85 میں بیچاری فوت ہوئی، چھوٹا قد تو بڑی لڑاکی۔ تو وہ ایک دن آئی میری بہن کے پاس، کہنے کہ بی بی اے میری نوماں بڑیاں لڑدیاں میرے نال، 4 بیٹے تھے 4 بہن، تو میں نے کوئی تویز دے، چاروں میریاں نوکر بن جاؤں۔ میری بہن کو تو پتا تھا کہ لڑدی تھا آپ، تو اس نے نا ایسے کاغذ پر کچھ لکھا کے نا یوں کر کے نا ایسے تعویذ کو رول کر کے، کماسی شریفہ اے تعویذ ہے بڑا سانپ کے رکھڑ آنا، جب تیری لڑائی ہونے لگے تو نے یہ تعویذ ایتھے رکھ کے چک مار دینا ہے۔ میری بہن نے کیا طریقہ استعمال کیا، ماسی شریفہ کو چپ کروایا۔ اب تعویذوں کا بڑا مانتے ہیں ہمارے دیہاتوں میں، تو وہ ہفتے بعد آ گئی، کہنے کہ بی بی تو تو بڑا چنگا تعویذ دیتا ہے، میری تو ساری لڑائی ختم ہو گئی، کیونکہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی۔ تو میں نے یہ 2 تعویذ بنائے ہیں، ایک آپ مستورات لے لو، ایک آپ لے لو، جب لڑائی ہو تو چک مار کے بہ گئے کرو، آپ کی لڑائی ختم ہو جائے گی۔ ہائے ہائے، ارے میرے بھائی، قربان جاؤں اہل بیت کے اخلاق پر۔ امام زین العابدین کو گالی دینا نبی کو گالی دینا ہے۔ حضرت حسین جن سے نسل چلی، ان کو ایک آدمی نے گالیاں دی، ننگی، وہ یوں منہ کر کے بیٹھ گئے۔ ہائے 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 ہائے۔ اس نے سمجھا کہ ان کو پتہ نہیں میں ان کو گالیاں دے رہا ہوں، تو وہ ادھر سے اٹھ کے سامنے آ کر کہنے لگا ایاک آنی، اور میں تینوں گالا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وعن کا اغوی، اور میں بھی تجھے ہی معاف کر رہا۔ تو ایک دم قدموں میں گر کے پاؤں چومنے لگا کہ بے شک آل رسول کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے گھروں کو اپنے نبی والی زندگی پہ لاؤ۔ میرا سر میرا ساتھ نہیں دے رہا، میں تفصیل ویسے بھی نہیں ہو سکتی، اشارہ کر رہا۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو کہ آپ نے اپنے گھر کو کیسے چلایا، کس طرح آپ نے 11 گھروں کو نبھایا، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا اور بیویاں قربان ہو رہی ہیں، یہاں سب کچھ دے کر پھر بھی لڑائیاں ہیں، بچے برباد ہو رہے ہیں، نسلیں برباد ہو رہی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر
अड़ कर हमारे उस्ताद साहब थे मौलाना जमशेद साहब, वो हमें बहुत ज़्यादा सबक में फरमाते थे, जो हार मान जाएगा वही जीत जाएगा। हार मान जाया कर, झुक जाओ, झुक जाने। मेरे नबी ने फरमाया, जो झुक गया और माफ कर गया, मैं गारंटर हूं अगर उसकी इज्जत कम हो तो मुझसे आके ले ले। जो माफ करेगा अल्लाह उसकी इज्जत बढ़ा देगा, जो बदला लेने पे आएगा पूरे घर को तोड़ के रख देगा। ये चंद रोजा जिंदगी है। मेरे नबी की दो सुन्नतें ले लो, एक जबान पे काबू, ये इस जबान पे काबू पा लो, इस जबान पे काबू पा लो, इस जबान पे काबू पा लो, तो आपके घरों के 90% मसाइल खत्म हो जाएंगे। और दिल को सबसे साफ रखो और अपने एक दूसरे का हाथ बढ़ाओ। अपने बच्चों को अपनी दौलत समझो, इनको यहां अच्छा मुसलमान बना के छोड़ो। अब ये नस्ल यहां रहने वाली है, वापस नहीं जाएगी। न तुम जाओगे न तुम्हारी नस्लें जाएंगी। एक पठान कोई बैठा हो तो पहले माफी मांगता हूं। तो एक पठान का खरगोश गुम हो गया, तो लोगों ने अफसोस किया कि खान जी आपका तो खरगोश गुम हो गया। तो वो कहने लगा, अरे भाई गम ना करो, हमने उसको नुस्वार खिलाया हुआ है, जब नशा टूटेगा हमारे पास ही आएगा। तो तुम्हें ऑस्ट्रेलिया की नस्वार लगी है, तुम पाकिस्तान वापस जाओगे? नहीं जाओगे, इधर ही रहोगे। लिहाजा यहां इस तरह जिंदगी सीखो कि आपकी नस्लें इस्लाम पे बाकी रहे। मैं ये इस ऐसे इदारों पर मेहनत करने वालों को सलाम पेश करता हूँ, फजील साहब को, आसिम को और वसीम को, और इस तरह जितने भी कोशिश कर रहे हैं। दारुल उलूम गया था, वहाँ देखा था, जैसे अभी अब इन्होंने ऐलान किया, अभी हर जगह जब तुमने रहना यहाँ है तो यहीं खर्च करो। यहाँ ढूंढो कौन ज़कात का मुस्तहिक है, उसको ज़कात दो। यहाँ ढूंढो कौन ज़रूरतमंद है, वो गैर मुस्लिम भी है, तो सदका दो। ज़कात मुसलमान को है, सदका दो, ऊपर दो। ज़कात देने से आदमी सखी नहीं बनता और बखील भी नहीं रहता। रात भी इनके स्कूल आया था तो ये मैंने किस्सा सुनाया था कि ज़कात देने वाला एक होता है ना मर्द, एक होती है औरत, ये दरम्यान वाला कौन होता है? वो दसो। खुसरा। तो ज़कात देने वाले जो होते हैं ना, वो बुखल से निकल आते हैं, सखावत में जाते नहीं, तो विचकारले बढ़ जाते हैं। तो सदका भी दिया करो। खुसरो परवेज ईरान के बादशाह के पास एक आदमी मछली लाया, उसको बड़ी पसंद आई, तो उसने शाही जोश में कहा 4000 दिरहम दे दो। बहुत बड़ी दौलत थी, जैसे $4000 समझो एक मछली। तो उसकी बेगम ने उसके कान में कहा, ये क्या किया है? दरबार था, तो 4000 तुम एक मछली पे दे रहे हो तो खजाना खाली हो जाएगा, वापस लो उससे पैसे और मछली वापस करो। उन्होंने कहा, मैं बादशाह होकर पैसे कैसे वापस लूं, ये तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा, मैं बताती हूँ, तुम उसको बुला के पूछो, भाई ये मछली क्या है, नर है या मादा? वो कहेगा नर है, तुम कहना हमें मादा चाहिए थी, ये तुम्हारी मछली, हमारे पैसे दो। अगर वो कहे ये मादा है तो तुम कहना भाई हमें नर चाहिए था, ये तुम्हारी मछली, हमें पैसे दो। हाँ हाँ हाँ, कब है उसको बुलाओ 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 बुलाओ। वो बाहर निकल गया था, उसको बुला ली। ओ भाई ये मछली नर है या मादा? वो कोई प्यो दो पुत्र, उसे कह सही है, ही जड़ा है, ये ना नर है ना मादा। उन्होंने कहा 4000 और दे दो। तो मेरे भाइयों, ऑस्ट्रेलिया, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो ये आपका मुल्क है, ये आपका देश है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, इस्लाम पे हर्फ ना आने दो, झूठ ना बोलो, धोखा ना दो, फ्रॉड ना करो। यहाँ की लड़कियों से इसलिए शादी ना करो कि कागजात बनाने हैं, ये धोखा होगा, फ्रॉड होगा। और मेरे नबी का फरमान है, मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, दो कभी नहीं करेगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा और एक धोखा कभी नहीं देगा।
آپ میں جو تاجر بیٹھے ہوئے ہیں ٹیکس نہ بچاؤ، جو جابین ہیں ان کا ٹیکس تو اپنے آپ کٹ جاتا ہے، لیکن یہ جو تاجر ہیں یہ ہیرا پھیری کر کے ٹیکس بچاتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، سچائی پر پیسہ قربان کر دو، پیسے پر سچائی کو قربان نہ کر دو۔ اگر تمہاری کمائی 1 لاکھ ہے تو 1 لاکھ شو کرو، اور اس کو جتنا ٹیکس بنتا ہے ادا کرو، اللہ تمہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے دے گا۔ دیکھو یہ لوگ آپ پہ لگاتے ہیں، آپ پر خرچ کرتے ہیں، آپ کا ہر سہولت کا خیال کرتے ہیں۔ آپ اسلامی ملکوں میں 50 سال بھی گزار دو تو آپ کو پاسپورٹ نہیں دیتے، آپ 4 سال گزارتے ہو آپ کو پاسپورٹ دیتے ہیں، آپ کو برابر حقوق دیتے ہیں۔ آپ ان کو دھوکہ دو، کسی کو بھی دھوکہ دینا حرام ہے، اور جو اتنے خیر خواہ ہوں ان کو آپ دھوکہ دیں اور ٹیکس بچائیں، کیا کرو؟ شادی پہ لٹا دیتے ہیں، شرابوں پہ لٹا دیتے ہیں۔ رزق حلال، شرابیں نہ بیچو، رزق حلال کماؤ، اللہ سے مانگو کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں میرے لیے راستہ نکال، اور پھر اس کی کوشش کرو اللہ راستہ دے دے۔ آپ ان کے ساتھ وہ انگریزوں کے دور میں نا دلی میں ایک وہ پک پاکٹ والا تھا، جیب کترا، تو اس کا چیلا شام کو 2 روپے لے کر آیا، تو اس نے اس کو تھپڑ مارا کہ صرف 2 روپے سارے دن میں؟ انہوں نے کہا استاد جی آج ایک بڑا مال چرایا تھا، ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، لیکن 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا سبحان اللہ کہ اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی تو میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے گا، تو میں نے وہ پیسے اس کو واپس کر دیے، اور یہ 2 روپے اپنے دے کپے تو اس نے خوش ہو کر اس کو 10 روپے انعام دیا۔ تو بھائیو دیکھو کل قیامت کے دن اپنے نبی کو شرمندہ ہونے نہ دینا کہ دھوکہ، فراڈ۔ نوجوان شادیاں کرتے ہیں کہ پیپر بن جائیں، ریئل شادی کرو ٹھیک ہے، لیکن پیپر بنانے کے لیے اللہ کے واسطے ایسا دھوکہ۔ اب تاجر ہو اللہ کے واسطے ٹیکس نہ چراؤ، یہاں کے قانون کی پاسداری ان سے بھی زیادہ کرو۔ ہمارے ملکوں میں ٹیکس نہیں دیتے کہ ہیرا پھیری ہے، حکومت کے کارندے کھا جاتے ہیں، کچھ راستے میں ادھر ادھر ہو جاتا ہے، کچھ تھوڑا بہت لگ بھی جاتا ہے، تو وہاں تو اس لیے وہ ٹیکس نہیں دیتے۔